السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالی خود اپنی یادداشتوں میں رقم تراز ہیں کہ جب وہ لاہور تشریف لائے تو تب یہ قصبہ تھا لوہور کے نام سے۔ جناب اس کا تذکرہ فرماتے ہیں حکیم الامہ حضرت اقبال فرماتے ہیں سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر حرم پندھائے کو سور آساں گزیخت در زمین ہند تخم سجدریخت پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب۔ حضرت نے یہاں جس وقت جلوہ فرمایا تو ہندو مت اپنے عروج پر تھا۔ اس سے پہلے آپ کے پیر بھائی یہاں رونق افروز ہوئے تھے حضرت زنجانی رحمہ اللہ تعالی۔ جب مرشد گرامی قدر نے آپ کو حکم دیا کہ علی آپ لاہور چلے جاؤ، آپ نے سر ادب خم کیا اور یہاں تشریف لائے۔ جب آپ یہاں پہنچے تو حضرت کا یعنی آپ کے پیر بھائی کا حضرت زنجانی رحمہ اللہ تعالی کا جنازہ جا رہا تھا۔ آپ نے بنفس نفیس ان کا جنازہ پڑھایا، پھر آپ نے ان کی نیابت کے فرائض سر انجام دینا شروع کیے۔ یہاں جن لوگوں کا غلبہ تھا آپ نے ان کو نگاہ جلال سے شکست دی اور خلق خدا کے قلوب آپ کے حضور تسخیر ہو گئے۔ پاسبان عزت ام الکتاب، پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب۔ آپ کی شخصیت پر، آپ کی سیرت پر، آپ کے شہادت حق پر حکیم الامت کا یہ شعر بالکل صادق آتا ہے۔ آپ کے جو چہل خانے ہیں یہ مختلف طبقات میں منصع شہود پر آئے۔ بیت کا بھی یہی معاملہ ہے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی آپ یہاں چلہ کش بھی رہے، یہاں سے پھر آپ اجمیر شریف کی طرف تشریف لے گئے۔ ان دو شخصیتوں نے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی بن عثمان حجویری قدس اللہ سرہ العزیز نے اس خطۂ بر صغیر کو بہت نوازا ہے۔ آج بھی ان ہستیوں کے فیوز و برکات چھائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ بیت کا ذکر فرما رہے ہیں گھر کا، تو سب سے پہلے جو آپ کا روضہ ہے اور مسجد ہے اس کی تعمیر سلطان مسعود غزنوی نے کی تھی۔ پھر اس میں اضافے ہوتے رہے، توسیع ہوتے رہی اور چہل خانے بھی دم بدم بنتے چلے گئے۔ بہت سے اہل ثروت نے اپنا حصہ ڈالا، بہت سو نے یہاں اپنے قدوم میمنت نیاز بچھائے، اور حضرت اپنی ذات میں ایک ادارہ تھے۔ حضرت علی بن عثمان حجویری رحمہ اللہ تعالی شخص سے کہیں زیادہ ایک ادارہ تھے۔ آپ کی برکتیں تصوف کے اعتبار سے، طریقت کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، مناظرہ کے اعتبار سے، تسخیر کے اعتبار سے، کرامت کے اعتبار سے آپ ایک جہان روح آباد ہیں۔ آپ کی مثال نہیں ہے۔ خدائے کریم و جلیل ہم سب پر رحمت فرمائے۔ حضرت نے دو کتابیں رقم فرمائی، کشف الاسرار عربی میں، کشف المحجوب فارسی میں۔ کشف المحجوب آپ سب کی نظر سے گزری ہے۔ بعض جگہوں پر کلمی نسخہ میں کچھ الحاقات بھی ہوئے ہیں۔
سیدنا داود علیہ الصلاۃ والسلام کے باب میں ایک جگہ پر تدلیس ہوئی ہے۔ بہر صورت کتاب زیادہ تر فریکوینٹلی اس کا کثیر حصہ محفوظ و مامون ہے، اور اہل باطن نے کہا ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہیں ہے اس کا مرشد کشف المحجوب ہے۔ حق رحمت کند این عاشقان پاک تینت را، اللہم ارزقنا فیوزہم